امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں اس بارے میں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جن میں جہر سے بلند سے آمین کہنے کی بات ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب جہر الامام بالتامین، اور دوسرا باب، تین باب یہاں باندھے ہیں انہوں نے، باب فضل التامین، تیسرا باب جہر الماموم بالتامین، تین باب باندھے۔ ایک ہے امام بلند آواز سے آمین کہے، ایک ہے امام آمین کہنے کی فضیلت، اور تیسرا ہے مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ قول ہے کہ آپ امام شافعی کے مقلد ہیں، امام شافعی کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ امام شافعی کا بلند آواز سے آمین کہنے کا معمول تھا، اس کے قائل تھے، تو لہذا انہوں نے اس کے ضمن میں یہ بات کر دی۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں اس بارے میں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جن میں جہر سے بلند سے آمین کہنے کی بات ہو۔ مثلا انہوں نے پہلی حدیث جو بیان کی وہ یہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی تو اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے بخش دیے جائیں گے۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی مضمون پہ ہے، اور تیسری جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب اس میں کہیں بھی بلند آواز سے آمین کہنے کی بات ان تین حدیثوں میں موجود نہیں، تو لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں تو بلند آواز سے آمین کہنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بات ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے فرشتوں کی آمین ہم سنتے تو نہیں ہیں، جو فرشتے آمین کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں سنتا، اور لہذا اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس سے مراد آہستہ ہی آمین کہنی چاہیے، تو فرشتے کی آمین ہم سنتے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جامع ترمذی ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 248۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سنا فقال آمین، حضور نے فرمایا آمین، ومد بها صوتہ، حضور نے اپنی آواز کھینچی۔ اچھا عربی میں جو بلند کرنے کے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رفع، اور کھینچنے کے لیے مدہ، جیسے مدے کی جاتی ہے آواز، یعنی آپ لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لمبا کر کے مطلب اونچا کر کے نہیں، مثلا آپ جب آہستہ بھی قرات کرتے ہیں تو آپ مدوں کو کھینچتے ہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ کھڑی زبر کو کھینچ رہے ہیں، تو لہذا یہ کھینچنا بلند آواز سے بھی ہو سکتا ہے، آہستہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ ہمارے صحابہ تابعین کا معمول تھا کہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث بیان کی ہے، یہ حضرت وائل بن حجر سے ہی روایت ہے، یہی پچھلی جنہوں نے حدیث بیان کی ان سے یہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، اور آپ نے فرمایا آمین، وخفض بها صوتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست رکھا، یعنی آمین پر آپ نے بلند آواز نہیں نکالی بلکہ آپ نے آہستہ کہا۔ اس حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا، اس کے بعد اس کی جو زبیر علی زئی غیر مقلد نے اس کی جو تخریج کی ہے اس کے اندر لکھا اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آمین کہا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تو لہذا صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفض بها صوتہ، جب آمین کہا تو آواز کو پست رکھا۔ اب میں چند حدیثیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں بلند آواز سے آمین کہنے کی بات ہے۔ اب یہ میں اس کے بعد میں ایک دفعہ آپ کو اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں، کافی عرصہ پہلے کی بات، تقریباً 20 سال کا۔ اسی طرح ہم ایک غیر مقلد کے پاس چلے گئے
اور اس وقت میں نے درس زمینی پڑھا تھا، حفظ کر رہا تھا، چند پارے شاید حفظ کیے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس آمین آہستہ بلند آواز کہنے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کافی ساری کتابیں ہمارے سامنے لا رکھ دی۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آہستہ آمین کہنے کی دلیل کیا، ان کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی جاؤ اپنے علماء کے پاس جا کے پوچھو۔ تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کو دونوں دلیلیں دیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ اب سنیں، جہر سے جو آمین پڑھنے والی روایتیں ہیں، ایک روایت تو دو روایتیں ہیں، ایک میں نے بیان کر دی ہے، ایک سنن ابن ماجہ میں ہے، اور وہ روایت یہاں بھی لکھی ہے، پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وائل بن حجر سے ہی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین رفع بها صوته۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ آمین کہتے اور آواز کو بلند کرتے۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور کتابوں میں، لیکن یہ حدیث مسترب ہے، یعنی اس کی سند میں کلام ہے، یہ سند کے اعتبار سے صحیح حدیث نہیں، ضعیف ہے۔ اس کے بعد اگلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام قرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے اور بلند آواز سے کہتے۔ یہ حدیث دارقطنی میں امام حاکم نے بھی بیان کی، دارقطنی میں امام دارقطنی نے بیان کی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، یعنی اس کو روایت کرنے والے جو لوگ نیچے ہیں، تابعین تبع تابعین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو لہذا اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو ابن ماجہ میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے تو اتنی آواز سے ہم آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اب لفظ یہ ہے کہ مسجد گونج اٹھتی، اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے یہاں تک کہ پہلی صف سن لیتی، یعنی یہ دو متضاد لفظ ہیں، ایک ہے مسجد گونج اٹھتی اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے کہ پہلی صف سن لیتی۔ اب یہ دو مختلف لفظ ہو گئے، فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت سیدنا ام الحسین رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اور ہم عورتوں کی صفوں میں تھیں اور ہمیں حضور کی آواز سنی۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، لیکن اس کی ایک راوی ہے اس سند میں، اسماعیل بن مسلم مکی، یہ ضعیف راوی ہے، تو لہذا جتنی بھی آمین بلند آواز سے کہنے کی روایتیں سب ضعیف ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت بھی ضعیف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ابن ماجہ میں جو روایت آمین بالجہر کی ہے وہ اس کے راوی کمزور ہے۔ اب اس کے حاشیے میں لکھا ہے، عربی حاشیے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو اخفا بہا صوتہ، آپ اپنی آواز کو پست رکھتے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق لا یجہران بالبسملۃ ولا بالتعوذ ولا بآمین، نہ حضرت عمر فاروق علی المرتضیٰ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے نماز میں، نہ اعوذ باللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، نہ آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔ تو لہذا صحیح سندوں سے جو حدیثیں مروی ہیں ان میں یہ صراحتاً بات ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آہستہ آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سب سے صحیح ہے اس میں بھی یہی مروی ہے کہ آپ آہستہ آواز سے بسم اللہ آمین کہا کرتے تھے۔ تو لہذا ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے دیکھیں۔ اب ایک اور بات آ گئی کہ جب ایک طرف ایک حدیث اگرچہ وہ ضعیف ہے، چلو حدیثیں موجود ہیں کہ آہستہ آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اور بلند آواز سے بھی کہا، بلند آواز والی روایتیں ضعیف ہیں اور آہستہ آواز والی صحیح ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم ان کے تعارض کو دور کرنا چاہیں تو قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کا حکم کیا اس بارے میں۔ آمین ایک دعا ہے، اس کا میں نے مانا ہے استجب یا ربنا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ اب قرآن پاک میں آمین کے متعلق اور دعا کے متعلق اللہ نے کیا سکھایا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو آہوزاری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے اس کی بارگاہ میں دعا کرو۔
اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو آہوزاری کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، اور خفیتاً، آہستہ۔ اسے پتہ چلا کہ آہستہ دعا کرنا بلند آواز سے دعا کرنے سے افضل ہے۔ اسی طرح اذ نادى ربه نداء خفیا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور آہستہ دعا کی۔ تو آہستہ دعا کرنا اور خشوع و خضوع سے دعا کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، لہذا آمین ایک دعا ہے اور اس کو آہستہ کرنا اور خشوع و خضوع سے کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے آمین آہستہ کہنا زیادہ اچھا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی، اس کتاب کو صرف رفع دین کے ثبوت پر وہ لوگ پیش کرتے ہیں، صرف رفع دین، آپ نے شاید اس کتاب میں کوئی اور شک لکھی نہیں۔ اب دیکھیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو جب شروع کیا، آپ نے جب نماز کا طریقہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو آپ نے فرماتے رفع دین کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی قائل ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت، یہ آپ کا موقف ہے، حنبلی ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ آپ امام محمد بن حنبل کے مقلد تھے، اس لیے آپ رفع دین کے قائل ہیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں مقلد ہیں، ہم رفع دین نہیں کرتے، دونوں طرف ٹھیک ہے۔ اور ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طریقت میں بیعت کرتے ہیں، یعنی آپ کے روحانی سلسلے میں ہم آپ سے بیعت ہیں، اور فقہ کے سلسلے میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ فقہ میں امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس کتاب میں انہوں نے جگہ جگہ اس کو بیان بھی کیا ہے، ہمارے امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد کیا لکھا، آپ نے فرمایا ہاتھ کتنے اٹھانے ہیں، ابہام عند شامت اذنی، ہاتھ اتنے اٹھانے ہیں کہ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ، پھر آپ نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے ناف کے نیچے۔ یہ حضور غوث پاک نے طریقہ لکھا ہے نماز کا۔ اس کے بعد اسی کی شرح میں حاشیے میں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، جو سینے کی ہاتھ باندھنے کی روایتیں سب ضعیف ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ ہم نے فرمایا وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ، پھر آپ نے فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ، اور اپنی نظر سجدہ گاہ پر رکھنی ہے، پھر فرمایا وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ، اور قرات بلند آواز سے کرنی ہے، وَآمِينَ وَالْإِصْرَارُ بِهِمَا، اور آمین بھی پڑھنی ہے لیکن یہ آہستہ کہنی ہے، وَالْإِصْرَارُ بِهِمَا، یعنی قرات تو بلند آواز سے بھی ہوگی جب امام پڑھے گا، جب ہم اکیلے پڑھیں گے تو قرات بھی آہستہ اور آمین بھی آہستہ پڑھنی ہے، اور آمین کو آپ نے مطلقاً فرمایا ہے آمین آہستہ پڑھنی ہے۔ تو لہذا یہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی جو آمین کہنے کا طریقہ ہے، آپ اس بات کے قائل ہیں کہ آمین آہستہ پڑھنی چاہیے۔ تو لہذا یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ ایک بات میں آخر میں نتیجتاً کرنا چاہوں گا، یہ بات یاد رکھیے گا، رفع دین کرنا، آمین آہستہ کہنا یا بلند آواز سے کہنا، یہ سب فروعی مسئلے ہیں۔ فروعی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا تعلق اصل سے نہیں ہے، بنیادوں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بلند آواز سے آمین کہہ بھی لیتا ہے، امام شافعی کے مقلد سارے کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے ان کی نماز نہیں ہوتی، سب زیادہ درجہ آمین کا مستحب یا سنت کا ہے۔ حضور غوث پاک نے بھی اس کو سنت لکھا، یعنی زیادہ آمین کہنا سنت ہے۔ اب آمین آہستہ کہنا یا بلند آواز سے کہنا یہ دوسری بحث ہے، لیکن ان مسائل کو لے کر کچھ لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، ان کے عقیدے بدلنے شروع کیے ہیں۔ دیکھو جی تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں، تمہارا یہ سنت کے مطابق نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حنفیوں کی جو دلیل ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، وہ بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے فقہ کو مدون کیا، ہمارے لیے آسان کر دیا، لیکن اگر ہم اپنے طور پہ سارے حدیث پڑھتے اور اپنے طور پر نمازوں کو تلاش کرنا چاہتے ہمیں کتنی دقت ہوتی، کتنی کتابیں حدیث کی ہمیں پڑھنی پڑتی، پھر اس کے بعد ہم کئی سالوں تک جستجو کرتے، تو ہو سکتا ہے ہم میں کیونکہ ہر شخص یہ لیاقت طاقت رکھتا بھی نہیں، تو ہمیں کتنے سال نماز سیکھتے لگ جاتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جد و جہد کے بعد، محنت کے بعد، احادیث سے، صحابہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی طرح پھر قرآن پاک کے اقوال کو قرآن پاک سے ہمیں ایک نماز پوری تحقیق کے ساتھ اس کے بعد فرمایا یہ طریقہ ہے جو میں نے قرآن و سنت سے اخذ کیا۔
تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی پیروی کرنے والا ان میں سے کوئی بھی جو امام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہے، ان میں سے کسی کی پیروی کرنے والا گمراہ نہیں ہے، یعنی اگر اس وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق رہا۔ ہمارے جتنے بھی بڑے محدثین تھے، بڑے صوفیاء تھے، داتا صاحب ہیں، غوث پاک ہیں، خواجہ اجمیر ہیں، یہ سب تقلید کرتے تھے۔ داتا صاحب حنفی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، خواجہ نظام الدین حنفی تھے، اسی طرح بابا فرید الگنج شکر رحمۃ اللہ حنفی تھے۔ یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں جو ان 4 سلسلوں میں رہے ہیں، یعنی یہ جو مجتہدین کے 4 امام، مجتہد 4 امام ہیں، ان میں سے باہر کوئی بھی نہیں گیا، کسی نہ کسی کا مقلد تھا، کسی نہ کسی کا پیروکار تھا۔ تو لہذا اب ان مسائل کو لے کر اگر کوئی عقیدہ بدلنا چاہے تو ہمیں اس بات میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ فروعی مسئلے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی